جماعت کے ساتھ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے دوران ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا، حدث لاحق ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اب اس کے لیے حکم یہ ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1222 کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھے اور فوراً وہاں سے پھر جائے۔ اگر وہ وہاں پر ہی کھڑا رہتا ہے اسی حالت کے اندر، کیونکہ اس کی تو نماز ٹوٹ گئی ہے، وضو ٹوٹا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے، اب اگر وہاں پر ہی وہ کھڑا رہے گا تو اس کا کھڑا ہونا یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قطع صف لازم، یعنی صف کو کاٹنا لازم آئے گا، اور صف کو کاٹنے پر بھی سخت وعید بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 666 میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صف کو کاٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاٹ دے گا۔ تو سخت وعید ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً پھر جائے۔ اب وہ جب پھرے گا تو اس کے لیے دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ طہارت کرے، یعنی وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اسی جگہ سے اپنی نماز کو شروع کر لے، یعنی اپنی نماز پر بنا کرے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کے لیے آپشن یہ ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھ لے، دونوں آپشن ہے۔ لیکن یہ بنا اس صورت میں کر سکتا ہے جب یہ وہاں سے نماز سے پھرا ہے اور اس دوران وہ منافی صلاح، یعنی نماز کے منافی کوئی عمل نہ کرے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ وہاں سے پھرا ہے تو اب واش روم میں چلا جائے جی اور استنجا کرنے چل پڑے۔ اگر وہ واش روم کرتا ہے، استنجا وغیرہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ منافی صلاح کام ہے، تو اب وہ بنا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر وہ پھرا تھا، واپس ایسے آ رہا ہے، تو کوئی اس کا دوست مل گیا، تو دوست مل گیا، اس سے بات چیت کرنے لگا، تو کلام کرنا، بات چیت کرنا، یہ بھی منافی صلاح عمل ہے۔ یا موبائل نکال کر واٹس ایپ پہ میسیج کرنے لگا، تو یہ بھی منافی صلاح کام ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہ بنا نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے منافی صلاح کام نہیں کیا تو اپنی نماز پر بنا کر سکتا ہے، یعنی جتنی نماز وہ پہلے پڑھ چکا ہے اس کی وہ نماز رہے گی، اور وہیں سے آگے جو ہے وہ نماز شروع کر سکتا ہے۔ یہ تو اس کے لیے حکم ہے۔ اب جب وہ وہاں سے نکلا ہے، باقی جو نمازی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صف کو ملانے کی کوشش کریں گے، یعنی تھوڑا تھوڑا سرکتے ہوئے وہ وہاں سے جہاں سے بندہ گیا ہے وہ جگہ کو پر کریں گے، اس طرح سرکتے سرکتے ایسے وہ صف مکمل ہو جائے گی۔ اب کونے میں اگر جگہ خالی رہ گئی ہے تو پیچھے جو نمازی ہے نا، پیچھے نمازی ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر ایک صف کی مقدار اگر چلے تو نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی، یعنی تقریباً 2 قدم بنتے ہیں، تو 2 قدم ایسے وہ اٹھائے تو اٹھا کر وہ صف کے اندر شریک ہو جائے گا۔ تو ایک صف کی مقدار نماز کے اندر قبلے کی سمت چلنا، اس کی فقہا نے اجازت دی ہے، جیسا کہ در مختار کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور فتاوی شامی وغیرہ کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو وہ پیچھے والا جو نمازی ہوگا وہ ایک صف کی مقدار چل کر اگلی جگہ کو پر کر دے گا، تو اس طرح نماز بالکل درست ہو جائے گی۔